ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں آج جو مضمون منتخب کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے ساختیات۔ ساختیات قاضی قیصر الاسلام کا تحریر کردہ مضمون آج دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ ساختیات کیا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر ہمیں چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ساختیات ایک ذہنی تحریک کے طور پر اپنے پس پشت کیا عوامل رکھتی ہے۔ لہٰذا ان عوامل کو جاننے کے لیے ہمیں انسانی فکر کے بعید ترین ماضی میں اگرچہ نہ صحیح تاہم اسے اس کے قریب ترین ماضی میں جا کر دیکھنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ 19ویں صدی کا نصف آخر اور 20ویں صدی کا نصف اول یہ دونوں ادوار علم کی محیط و بسیط دنیا کی تقسیم کاری کا زمانہ ہیں، جب علم کی پوری بساط مختلف خانوں اور مختلف مخصوص درجہ بندیوں میں تقسیم ہوتی نظر آئی اور اپنی تمام تر ترکیبی نوعیت سے بعید تر جا کر اپنی اس لازوال وسعت اور آفاقیت سے محروم ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ خود فلسفے کو جو کبھی ام العلوم کہلاتا تھا اور جسے انسانی علوم کی ملکہ بے بدل قرار دیا گیا تھا، خود اس کو بھی بالآخر اپنے اس تخت و اپنی اس بلندی سے اتر کر نیچے آنا پڑا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہم یہاں دو مختلف مکاتب فکر کا تذکرہ کریں گے۔ ان میں سے ایک مکتبہ فکر تو وٹگن اسٹائن کا فلسفہ زبان ہے اور دوسرا وجودی فلسفیوں کا مکتبہ فکر ہے۔ ان ہر دو مکاتب فکر میں سے زبان سے متعلق فلاسفہ کا اصرار یہ تھا کہ ہماری زبان اور اس زبان سے ماورا جو ایک دنیا مظاہر یا مادی دنیا موجود ہے، ان ہر دو دنیاؤں زبان کی دنیا اور مادی دنیا کے درمیان کسی طرح کی بھی کوئی مطابقت موجود یا ممکن نہیں ہے، جبکہ وجودی فلاسفہ نے تنہا انسان یا فرد کے لیے اکیلے پن کا تصور پیش کر کے نہ صرف یہ کہ انسان کو مظاہر و اشیاء کی اس دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھ دیا، بلکہ اسے اس کے جیسے دوسرے انسانی افراد کی جیتی جاگتی دنیا سے بھی اجنبی بنا دیا، اور یوں ان فلاسفہ نے انسانی فرد کو محض اس کے اپنے ایک بند خلق میں محدود کر دیا اور اس طرح اس کی ذات کی مرکزیت کو ہوا دی، جس کا لازمی نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ انسان وجود یا انسانی ہستی ایک مخصوص انداز کی لا یعنیت یا لغویت کا شکار ہو کر رہ گئی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے متعلق فلاسفہ ہوں یا یہ وجودیت سے متعلق، دونوں ہی کے یہاں طرز فکر میں ایک انداز کی مراجعت گھر کرتی چلی گئی۔ برٹرینڈ رسل کی منطقی سالمیت سے لے کر سارتر کے ناسیہ متلی کے تصور تک اس صدی کا اولین زمانہ فکری نہج کے اعتبار سے ہولداریوں اور استفاف یا علوم کی شعبہ جاتی تخصیص و تقسیم کے عمل سے معمور ایک صورتحال ہے۔ اس پورے فکری انداز کے دوران علوم کے اس شعبہ جاتی تضاد اور تخالف کے مابین اتفاق آرا یا ہم آہنگی پیدا کیے جانے کی جو ایک کوشش ہمیں نظر آتی ہے، اس کا آغاز خاص طور پر لوکاس کی فکری نہج سے ہوا ہے، جو اپنی فکر کے لحاظ سے روایتی انسان دوستی کا مبلغ ہے اور جس نے جدیدیت کے فلسفے کو مرکزی نقطہ نظر سے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور اپنے اسی تنقیدی عمل کے زیر اثر وجودی مفکرین کو بار بار اس جانب قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ اپنے وجودی فلسفے کو کسی نہ کسی طور پر مارکسی فکر سے ہم آہنگ کر لیں، جس کوشش کی ایک جھلک ہمیں ذرا تاخیر ہی سے صحیح سارتر کی وجودی فکر میں نظر آتی ہے۔ سارتر نے اپنی وجودی فکر کو مارکسی فکر سے ہم آہنگ کرنے کی مخلصانہ کوشش کی ہے۔ رہا سوال یہ کہ وہ اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے، یہ مسئلہ بجائے خود ایک تفصیلی بحث کا تقاضا کرتا ہے۔ لوکاس کے علاوہ کرسٹوفر کارڈویل نے سائنسی نہج پر مارکسی فلسفے سے کام لیتے ہوئے
اس امر کی مخالفت کی اور یہ کہا کہ جدلیاتی مادیت اس لیے ایک مربوط نظام نہیں ہے کہ اگر اسے بنظر غیر دیکھا جائے تو یہ علم طبیعیات کے نظریہ اضافیت اور نظریہ مقادر، فرائیڈ کے نظریہ تحلیل نفسی، بشریات، جینیات، نفسی علم الابدان کے مختلف نظریات کی تحقیقات و ایجادات کے حوالے سے ایک طرح کی ہیولائی پیچیدگی کی زد میں رہتا ہے، اور اپنے خارج الامر مفروضات کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے کو نظر انداز کرتا رہتا ہے بلکہ یہ ایک دوسرے کو مسترد بھی کرتا رہتا ہے۔ نظریہ حقیقت، بورژوائی فلسفے کا مطالعہ، نیو یارک 1970، صفحہ نمبر 31۔ غرض یہ کہ وہ ایک شے کہ جسے ساختیات کہا جاتا ہے دراصل کارڈویل کی ہی اس فکر کا رد عمل ہے جس کے تحت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک ہم ربط یا ہم آہنگ جامع یا ہم موجود کل ہونا چاہیے تاکہ اس متصف بربط کل کے وسیلے سے دیگر تمام جدید سائنسوں کو ایک وحدت تمام میں ڈھالی جا سکے، اور پھر اس طرح سے مظاہر و اشیاء کی مادی اور متنوع دنیا جسے وجودیوں نے ایک وجود تنہا کہا تھا یا زبان والوں نے لفظ اور شے کے درمیان ایک وسیع خلیج قائم کر دی تھی، انسان کے لیے اثر نو مانوس اور قابل رہائش بنایا جا سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ انسان کی ایک بڑی مذہبی ضرورت تھی، اور غالباً اپنی اسی فطری طلب کے باعث کہ جس پر انسان نے ہمیشہ اصرار کیا ہے، انسان کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک قابل اعتبار یا یقین راسخ رکھنے والا وجود معتبر ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے اس یقین کے معیارات عہد با عہد خواہ کچھ ہی کیوں نہ رہے ہوں، بہرحال اس کی اس ضرورت سے انکار کیا جانا کسی طرح ممکن نہیں۔ چنانچہ کارڈویل کے نزدیک مارکسزم ہی وہ یقین راسخ ہے جو انسان کی اس ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ مگر ہم میں سے بہتوں کے لیے اب مارکسی جدلیات کے اس فکری ایقان میں فکر کے من مانی عنصر کا دخل ہے، یعنی تاریخی عمل پر ہمارا حد سے بڑا ہوا یقین، جس یقین کی گردش میں انسان اور فطرت کے علم سے متعلق وافر مواد کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ایک ماہر عمرانیات کی حیثیت سے مارکس نے بھی فرائیڈ کی طرح انسانی کردار سے متعلق ہماری معلومات میں گراں قدر اشتراک عمل کیا ہے، مگر بحیثیت ایک مفکر کے مارکس نے اس سلسلے میں کوئی جامع اور سائنسی حل اس کا ہمیں تاحال فراہم نہیں کیا ہے۔ مارکسزم ایک نظریہ ہے اور ساختیات ایک منہاج یا ایک طریقہ کار کا نام ہے، اور یہ طریقہ کار یا منہاج اپنے ساتھ نظریاتی اطلاقات کی صورتحال کو شامل کیے ہوئے ہے۔ ساختیات ایک ایسا طریقہ کار ہے جو اس سے زیادہ اور کوئی جستجو نہیں رکھتا کہ تمام کی تمام سائنسوں کو ایقان کے ایک بالکل ہی نئے نظام میں ڈھال دے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ساختیاتی منہاج کے نظریاتی اطلاقات جو ابھی فی الحال اپنی نامکمل حالت میں ہیں ہماری توجہ اپنی طرف پوری شدت کے ساتھ مبذول کراتے ہیں۔ ساختیاتی فکر کے ماخذات کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالیے تو آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ مارکسزم اور ساختیات دونوں نظام افکار میں بعض اقدار ان کے اس رد عمل میں مشترک عنصر کے طور پر موجود ہیں، خاص طور پر انسانی موضوع یا انسانی ذات اور اس کی ادراکی عمل کے تعلق کے حوالے سے لسانی نظاموں اور معروض دنیا کے معاملات کے مابین ربط کی علمیاتی صورتحال کے ضمن میں اس کا اقداری اشتراک عمل قابل توجہ ہے۔ کارڈویل کے یہاں بھی نہایت موزونیت فکر کے ساتھ نفس و مادہ کی ثنویت کے مسائل میں جدلیاتی رد عمل نمایاں عنصر کے طور پر موجود ہے۔ کارڈویل کے نزدیک فکر اور مادہ دونوں اپنے اپنے مراتب وجود میں حقیقی صورتحال کے حامل موجودات ہیں۔ چنانچہ اس نے یہ کہا ہے کہ فکر
مادے کی ہی نسبت یا اضافت ہے، مگر یہ نسبت یا اضافت حقیقی ہے، اور یہ صرف حقیقی ہی نہیں بلکہ یہ نسبت ایک قوت متعینہ بھی ہے، اور یہ حقیقی اگر ہے تو وہ بھی اسی لیے ہے کہ یہ ایک قوت متعینہ ہے۔ ہمارا ذہن ہمارے مادی جسم کے درمیان پائی جانے والی نسبتوں یا اضافتوں کا ایک ایسا سیٹ ہے جو ہمارے جسم مادی کو بقیہ تمام کائنات سے مربوط رکھتا ہے۔